جی آگے ہے کال ابو الاتاہیہ یوحنی المہدی بالخلافہ. ابو الاتاہیہ جو ہے یہ مہدی کو خلافت کی مبارکباد دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اتتہ الخلافت، خلافت اس کے پاس آئی منقادتن، تابع دار ہو کر، الیہ اس کی طرف آئی، تجرر گھسیٹتی ہوئی، ازیالہ اپنے دامنوں کو. اب یہاں پہ جو خلافت ہے اس کو تشبیہ دی گئی ہے ایک ایسی عورت کے ساتھ کہ جو اپنا دامن گھسیٹتی ہوئی آ رہی ہے. یہاں پہ مشبہ بھی عورت ہے وہ محذوف ہے، اور اس کا لازم یعنی تجرر ازیالہ اپنے دامن کو کھینچنا یہ مذکور ہے. تو یہ استعارہ مکنیہ کی مثال ہے. اس کے بعد پانچویں جو مشق ہے، بلکہ اس کے بعد اگلے سبق کی طرف آ جائیں، کافی ہے اتنا. خلاصہ کلام اس کا یہ ہے کہ مشبہ بھی اگر موجود ہو تو استعارہ تصریحیہ، مشبہ بھی اگر موجود نہ ہو اور مشبہ بھی کا موجود ہو تو یہ استعارہ مکنیہ کہلاتا ہے. اور استعارہ کی تعریف یہ ہے کہ ایسی تشبیہ کہ جس کے اندر طرفین تشبیہ میں سے کسی ایک کو حذف کیا گیا ہو، بعض اوقات دونوں بھی ہو جاتے. اگلا جو سبق ہے استعارہ اصلیہ اور طبعیہ، اس لفظ کے حوالے سے استعارہ کی دو قسمیں بنتی ہیں، استعارہ اصلیہ اور استعارہ طبعیہ. جب جس لفظ میں استعارہ جاری ہوا اگر وہ لفظ جو ہے جس میں جامد ہو تو پھر استعارہ اصلیہ، اور اگر وہ فعل یا کوئی مشتق ہو تو پھر یہ استعارہ طبعیہ ہوتا ہے. آ جائے مثالوں کے اندر. یمجو ملاوٹ کر دیتی ہے، ظلامن اندھیرے کی، فی نہار دن میں، لسانہ اس کی زبان. اور وہ سمجھا دیتا ہے امن قالا کہنے والے کی طرف سے، ما لیس یسمعو ایسی بات کہ جس کو سنا نہیں جاتا. اب یہاں پہ دیکھیں کہ قلم کی وہ تعریف کرتے ہوئے متنبی کہہ رہے ہیں تو قلم کو زبان جو ہے وہ انسان کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اور انسان کا جو ہے وہ وصف لازم یعنی زبان وہ ذکر کر دیا گیا. تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ استعارہ مکنیہ ہے. اور یہ دیکھا جائے کہ لسان کا لفظ جو ہے یہ وہ لفظ ہے جس میں استعارہ لیا گیا، تو یہ لفظ اس میں جامد ہے. اس حوالے سے دیکھا جائے تو پھر یہ استعارہ تب جو ہے وہ طبعیہ بنتا ہے، سوری اصلیہ بنتا ہے. آگے کہتے ہیں متنبی نے سیف الدولہ کے بارے میں کہا، احبک میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، یا شمس زمان اے زمانے کے سورج، و بدرہ اور اے زمانے کے چاند، و ان لامنی اگرچہ مجھے ملامت کریں، فی کا تیرے بارے میں، السحا پوشیدہ ستارے، والفراقد اور بڑے بڑے ستارے. اب اس میں دیکھیں کہ لفظ شمس اور لفظ بدر بول کر ممدوح مراد لیا گیا، یہ دونوں لفظ اس میں جامد ہیں، یہ استعارہ اصلیہ ہے. باقی پچھلی قسموں کا اس میں بھی اجرا کرنا چاہیں تو پھر بھی کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ مشبہ بھی موجود ہے اور مشبہ موجود نہیں ہے، تو یہ استعارہ تصریحیہ ہے. اور آگے السحا اور الفراقد یعنی ستاروں کے نام لیے گئے ہیں، تو ستارے بول کر دشمن مراد ہیں، تو دشمن موجود نہیں ہے تو یہ بھی استعارہ تصریحیہ ہے. دشمنوں سے دشمن مشبہ ہیں اور ستارے جو ہیں وہ مشبہ بھی ہیں. قال المعری فی الرثا، معری جو ہے یہ مرثیہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ فتن وہ ایسا نوجوان ہے، عاشقت البابلیہ تو حکبتن ایک زمانہ جس کے ساتھ عشق کیا بابلیہ نے. بابلیہ یہ استعارہ ہے، لفظ ہے شراب کا، شراب مراد ہوتی ہے اس سے. فلم یشفیہا منہ تو اس سے تشفی نہ حاصل کر سکا وہ، برشفن چوس کے بھی، ولا لفمی اور چومنے سے بھی، نہ چومنے سے اسے تشفی ملی نہ چوسنے سے اسے تشفی ملی.
اب اس مثال کے اندر دیکھیں تو اس مثال کے اندر جو ہے وہ شراب کو ایک عورت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اور عورت مشبہ بھی ہے، وہ محذوف ہے، تو عاشقت ہو، عشق کرنا عورت کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ موجود ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں عاشقت ہو یہ فعل ہے، تو یہ استعارہ اصلیہ نہیں بلکہ استعارہ تبعیہ ہوگا۔ آگے ہے ولم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولما سکت عن موسیٰ، جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہوئے، الغضب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ خاموش ہوا مطلب ٹھنڈا ہوا، اخذ الالواح تو آپ نے تختیاں پکڑی، وفی نسختها اور ان تختیوں میں ہدن ہدایت تھی، ورحمت للذین هم لربهم یرہبون اور ان لوگوں کے لیے رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اب یہاں ساکتہ فعل ہے، اور اس ساکتہ سے مراد خاموش ہونا اصلی معنی میں نہیں بلکہ ساکتہ سے مراد ہے انتہا، کیونکہ اس کا فاعل غضب یعنی غصہ ہے، اور غصہ چپ نہیں ہوتا، غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے۔ تو ساکتہ بمعنی انتہا ہے، یہ لفظ استعارہ لیا گیا ہے، تو یہ استعارہ طبعیہ کی مثال ہے۔ قال المتنبی فی وصف الاسد، متنبی شعر کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وردن، اس پھول جیسا شعر، اذا ورد البحیرہ تھا، جب وہ کسی سمندر پر آتا ہے، بحیرہ پر آتا ہے، شاربن پانی پینے کے لیے، تو وردہ آتی ہے، زئیرہ اس کی چنگھاڑ، الفرات دریائے فرات پر، ون نیلا اور دریائے نیل پر، اس کی چنگھاڑ دریائے فرات اور دریائے نیل پر جو ہے وہ آتی ہے۔ اب اس مثال کے اندر دیکھیں تو لفظ جو واردہ ہے، اس واردہ لفظ کو استعارہ لیا گیا ہے، اس واردہ سے جو ہے وہ یعنی چیخ چونکہ وارد ہو رہی ہے، چیخ کو ایک حیوان کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو آنے والا ہے، تو یہاں واردہ سے چیخ کا پھیلنا یا چیخ کا جو ہے وہ لوگوں کو سنائی دینا مراد ہے، تو یہ فعل سے استعارہ لیا گیا ہے، یہ استعارہ طبعیہ ہے۔ آگے القواعد کے اندر آ جائیں، کہتے ہیں کہ تکون الاستعارہ تو اصلیتاً، استعارہ اصلی ہوگا، اذا کان اللفظ الذی جرت فیہ، جب وہ لفظ جس میں استعارہ جاری ہوا، اسمن جامدن، وہ اس میں جامد ہو، اور تکون الاستعارہ تو طبعیتاً اذا کان اللفظ الذی جرت فیہ مشتقا او فعلا، اور استعارہ طبعی ہوگا جبکہ وہ لفظ جس میں استعارہ جاری ہو مشتقاً، وہ اسم مشتق ہو، او فعلا یا فعل ہو۔ اب یہاں پہ ایک اور قاعدہ بیان کر رہے ہیں کہ استعارہ طبعیہ کہاں ہوگا، جہاں استعارہ مکنیہ ہوگا وہاں استعارہ طبعی